بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 سفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا شمار عرب کے پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بڑے صابر و شاکر بندے تھے۔ انہوں نے صبر و شکر کی ایسی مثال پیش کی کہ خود حق تعالیٰ شانہ نے ان کے صبر و تقوی کی شہادت دی۔ وہ ایک کامیاب تاجر اور معاملات میں حد درجہ امانت دار ہونے کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں، مسکینوں اور تنگ دستوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا، پھر سخت آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا اور عطا کردہ مال و دولت اور اولاد سب کچھ واپس لے لیا، اور خود وہ 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، مگر اس کڑی آزمائش میں بھی کبھی بھی اپنی زبان سے شکوہ یا شکایت نہیں کیا، اور ہمیشہ صبر و شکر ہی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور صبر کے بدلے میں انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد سے نوازا اور بیماری سے نجات دے کر صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، پرندوں کا فضا میں اڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پر عطا فرمائے جن سے وہ اڑتے ہیں، کبھی پروں کو فضا میں پھیلاتے رہتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں وہ فضا میں موجود رہتے ہیں اور وزنی ہونے کے باوجود زمین پر نہیں گرتے۔ انہیں فضا میں کون روکے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو اپنی قدرت سے فضا میں اڑنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا وہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں، اور دونوں حالتوں میں وزنی ہونے کے باوجود زمین اور آسمان کی درمیانی فضا میں پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں خدا رحمان ہی فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ ملک۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں۔ اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ جمعہ۔ خلاصہ، جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور ساری دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے۔ بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں کے فائدے کے لیے اچھا کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جبکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے علم دین سکھلایا، کوئی نہر کھودی یا کوئی کنواں کھدوایا یا کوئی درخت لگایا یا کوئی مسجد بنائی یا کوئی قرآن چھوڑ گیا یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ حلیت الاولیاء۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کسی نامحرم کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا، اور جس نے اپنی نگاہ کو نیچا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا اور قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ المطالب العالیہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال کا زیادہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقہ کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلم شریف۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کی صفات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے، ان باغوں کے نیچے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو وہاں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ سورہ نحل۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دھوپ میں بیٹھنے کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوپ میں بیٹھنے سے بچو، کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ مستدرک۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ سورہ منافقون۔ اگر یہ باتیں اچھی لگ رہی ہوں، اپنے گھر میں بطور تعلیم اس کو روزانہ سنائیں، پسند آنے پر لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔